الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، 2 جمعہ پہلے جو بیان عرض کیا تھا اس کے اندر یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کے لیے انسان کو جو صلاحیت اور قوت عطا فرمائی ہے اس کا نام امانت ہے، امانت داری، دیانت داری. اور برے کاموں اور گناہ کے کاموں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو قوت اور صلاحیت دی ہے وہ شرم و حیا ہے. اس کے بعد پھر 2 جمعوں پر امانت کے متعلق تفصیلی بات عرض کی تھی. آج کی اس مجلس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری قوت انسان کو عطا فرمائی ہے جس کا نام شرم و حیا ہے اور جس کی بنیاد پر انسان سارے حرام کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، آج کی اس مجلس میں شرم و حیا سے متعلق کچھ عرض کرنے کا خیال ہے. اس سلسلے کے اندر قرآن مجید کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے، مختلف مقامات پر مختلف آیات کریمہ کے اندر فحش کا لفظ، فاحشہ کا لفظ اور فواحش کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ فحش کا مطلب بے حیائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کریمہ کے اندر مختلف انداز سے بے حیائی کا ارتکاب کرنے سے منع فرمایا ہے. چنانچہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ ہو. اور دوسرے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اس لیے کہ جو شیطان کے قدموں پر چلتا ہے اور شیطان کے وسوسوں کے مطابق عمل کرتا ہے تو شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ بے حیائی کا اور برے کاموں کا حکم کرتا ہے. ایک جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ بے شک شیطان جو ہے یہ تمہیں بے حیائی کا اور فقر سے ڈراتا ہے
اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر مال خرچ کرو گے، صدقہ خیرات کرو گے تو مال کم ہو جائے گا، فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے، اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ ہے، غالباً سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا، احسان کا اور قرابت دار کو دینے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ اور اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام سے اور ظلم سے اور گناہ سے روکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مختلف ارشادات ہیں۔ اور ایک آیت کریمہ سورہ اعراف کی 8ویں پارے سے آپ کے سامنے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ارشاد ہوا ہے۔ فرمایا کہ کل آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن کہ میرے رب نے بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہری بے حیائی کے کام ہو یا باطنی بے حیائی کے کام ہو، دونوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ظاہری بے حیائی کے کام، اچھا یہ جو فحش کا لفظ ہے اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے، اور بے حیائی کا جو مفہوم اردو زبان کے اندر ہمارے ہاں چلتا ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم فحشا کا لفظ ہے۔ اس کا مفہوم اس اردو والی بے حیائی کے مقابلے میں کہیں زیادہ وسیع ہے، اور وہ یہ مفہوم ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کے گناہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کل آپ فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن کہ میرے رب نے ظاہری اور باطنی تمام بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بے حیائی کے کاموں سے مراد ظاہری بے حیائی کے کام وہ ہیں کہ جو گناہ انسان اپنے ہاتھوں سے اور اپنے آنکھوں سے اور اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے، اور باطنی بے حیائی کے کاموں سے مراد وہ کام ہیں کہ جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، یہ انسان گناہ کے کام دل سے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ظاہری جو کام ہیں بے حیائی کے، جیسے چوری ہے، بدکاری ہے، شراب پینا ہے، غیبت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جیسے اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ حسد کو، کینے کو، بغض کو، تکبر کو، مال کی محبت، دنیا کی محبت، ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر دوسری تفسیر مراد دی جائے کہ فحشا سے مراد محض وہ کام مراد دیے جائیں کہ جو اردو مفہوم کے اعتبار سے بے حیائی والے کام ہیں، تو ظاہری بے حیائی کے کاموں سے مراد وہ کام ہے کہ جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، جیسے میلی نیت سے، بری نیت سے کسی اجنبی عورت کو دیکھنا۔ اب دیکھنا آنکھ کا کام ہے، آنکھ ظاہری عضو ہے، اور اس سے جو آدمی دیکھتا ہے تو دوسروں کو بھی نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اجنبی عورت کے ساتھ پیار محبت والی یا بے حیائی والی باتیں کرنا، یہ باتیں کرنا چونکہ زبان سے ہوتا ہے، زبان ظاہری عضو ہے، تو یہ ظاہری بے حیائی کے کام ہو گئے۔ اور باطنی بے حیائی کے کام وہ کام مراد ہیں کہ جو آدمی لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے، جیسے بدکاری ہے، لوگوں سے چھپ کر علیحدگی کے اندر جا کر انسان بدکاری کرتا ہے، تو وہ بدکاری بے حیائی ہے، لیکن وہ بے حیائی باطنی بے حیائی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری بے حیائیوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، باطنی بے حیائیوں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ اور ایک تیسرا مفہوم بھی علماء کرام نے فرمایا، وہ یہ کہ ظاہری بے حیائی سے مراد وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی شکل میں آ جاتی ہے، اور باطنی بے حیائی سے مراد وہ ہے جو انسان چھپ کر ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، جیسے دل ہی دل کے اندر خیالات لانا، دل ہی دل کے اندر کسی اجنبی عورت کا تصور کرنا، اور اجنبی عورت کا تصور کر کے اس سے مزے لینا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے کھل کر آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے ظاہری بے حیائی کے کاموں کو یہ حرام قرار دیا ہے، اور باطنی بے حیائی کے کاموں کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دینا یا اس کے قریب نہ جانا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہ جانے سے، جب قریب جانے سے منع فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا کے جو
کام ایسے ہیں کہ جو زنا تک پہنچا سکتے ہیں ان کو بھی ارتکاب نہ کرو۔ چنانچہ زنا کا جو کام ہے وہ ایسے ہی ایک دم سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے پہلے انسان پلاننگ کرتا ہے، پہلے انسان سوچتا ہے، پھر اجنبی عورتوں کی پر نظر ڈالتا ہے، پھر کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے، اور پھر کوئی خلوت کی جگہ تلاش کرتا ہے اور اس کے اندر جا کر کرتا ہے۔ تو یہ جتنے کام پہلے ہو رہے ہیں یہ سارے کام بھی حرام ہیں۔ فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ زنا کی سیڑھیاں ہیں، زنا کے قریب لے جانے والے کام ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا کرنا بولنا ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے اور آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور کان بھی زنا کرتے ہیں اور کان کا زنا سننا ہے، اور دل بھی زنا کرتا ہے اور دل کا زنا سوچنا ہے، خیالات پکانا ہے، ارادے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سارے اعضاء جو ہیں انسان کے زانی ہوتے ہیں، یہ سارے زنا کرتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت سارے مسلمانوں نے اپنی شرمگاہوں کو زنا سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس لیے اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو اور اپنے دل و دماغ کو بھی زنا کے کام سے محفوظ رکھے، ان اعضاء کو بھی زنا نہ کرنے دے، ان اعضاء کی بھی حفاظت کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ظاہری جو اعضاء ہیں ان اعضاء کے ذریعے سے بھی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو آیات کریمہ کا جو مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان کا مفہوم ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر بھی حیا کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان والحیاء، فرمایا کہ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں اکٹھے ساتھی ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی ایمان اور حیا کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر ایمان اور حیا میں سے ایک چیز رخصت ہو جائے تو پھر دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ اگر حیا انسان سے چلی گئی تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور جس درجے کے اندر حیا کمزور ہوگی اسی درجے کے اندر ایمان بھی کمزور ہوگا۔ ایمان کو قوی کرنے کے لیے جس طریقے سے اور کام کرنے ضروری ہیں، ان کاموں کے ساتھ ساتھ شرم و حیا کو ترقی دینا اور شرم و حیا کے جو صفت ہے اس کو محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ سمجھا جائے کہ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے، کیونکہ ہم جب تک مفہوم بیان نہیں کیا جائے نا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے باحیا لوگ ہیں، بڑے باشرم لوگ ہیں، لیکن شرم و حیا کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرم و حیا کا مفہوم کیا ہے، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس اعتبار سے ہم واقعی باحیا ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا والی صفت ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ شرم و حیا کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دل کی ایسی کیفیت اور ایسی صفت کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کا گناہ کا کام کرنے سے انسان کے دل میں جھجک پیدا ہوتی ہے، شرم پیدا ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتے وقت میں انسان کے دل میں کوئی جھجک پیدا ہوتی ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس رکاوٹ والی کیفیت کا نام حیا ہے، اور یہ شرم و حیا کہلاتی ہے۔ اب چنانچہ اس کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر بھری محفل کے اندر کوئی آدمی اپنا سطر کھولنے سے ہچکچاتا ہے کہ بھری محفل ہے اور اس کے اندر آدمی اپنی شلوار اتار دے، اس سے ہر آدمی ہچکچاتا ہے۔ تو یہ جو دل کے اندر ایک ہچکچاہٹ ہے، ایک جھجک ہے، یہ جھجک اگر گناہ کے کاموں کو کرتے وقت بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر شرم و حیا ہے۔ اور اگر گناہ کے کام کرتے وقت میں یہ جھجک اور یہ رکاوٹ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شرم و حیا یا تو ہے نہیں اور یا اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اس لیے اس کیفیت کو سامنے رکھ کر انسان کو سمجھنا آسان ہے کہ انسان کے دل کے اندر شرم و حیا موجود ہے یا نہیں ہے۔ ایک اور مثال ہے، وہ مثال یہ ہے کہ جب انسان کوئی بھی گناہ کا کام پہلی مرتبہ کرنے لگتا ہے تو پہلی مرتبہ گناہ کا کام کرتے وقت اس کے دل میں جو ایک جھجک اور ایک خوف اور ایک رکاوٹ سی پیدا ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے۔ لیکن چونکہ انسان گناہ کر کر کے اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، عادی ہو جانے کے بعد وہ رکاوٹ نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے چوری نہیں کی، پہلی مرتبہ چوری کر رہا ہے، پہلی مرتبہ چوری کرتے وقت میں اسے پسینے آ جائیں گے، اس کے دل کے اندر ایک جھجک پیدا ہوگی، رکاوٹ پیدا ہوگی،
یا کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، پتہ نہیں میں کیا کام کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں نہیں غلط کر رہا ہوں، تو اس کے دل کے اندر ایک رکاوٹ یا یہ جو کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ کیفیت شرم و حیا والی ہے۔ لیکن جو آدمی چوری کرتا رہتا ہے کرتے کرتے وہ عادی بن گیا ہے، اب اس کے لیے یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی رکاوٹ ختم ہو گئی، اس کی جھجک ختم ہو گئی، اس کا حجاب دور ہو گیا۔ تو یہ جو حجاب ہے، یہ حجاب جب تک برقرار رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ شرم و حیا اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور اس کی تائید ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا کہ گناہ اس چیز کا نام ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے، کرتے وقت میں انسان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے۔ جس آدمی نے رشوت نہیں لی، کبھی پہلی مرتبہ رشوت لے رہا ہے، اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے گی کہ یار میں کوئی صحیح کام نہیں کر رہا، مجھے سوچنا چاہیے، پتہ نہیں یہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور اس بات کو ناگوار سمجھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ اس بات کو کوشش کرے لوگوں سے چھپانے کی یا کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ جو کیفیت اندر کی ہوتی ہے نا، اس کو حیا کہا جاتا ہے، یہ شرم و حیا کہلاتی ہے۔ اور یہ شرم و حیا، اس کا دوسرا نام آپ سمجھ لیں کہ ضمیر کا زندہ ہونا، یہ آدمی کا ضمیر زندہ ہے۔ گناہ کا کام کرتے وقت میں اگر اب اپنے اندر سے احتجاج اٹھ کھڑا ہو، اپنا اندر جو ہے وہ احتجاج کرنے لگ جائے کہ یار نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے، اس کے اندر شرم و حیا کی صفت ہے۔ لیکن گناہ کا کام کرتے وقت میں اس کے اندر کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو رہی، تو پھر باہر کی جو رکاوٹیں ہیں نا، ان رکاوٹوں کا توڑ انسان خود کر لیتا ہے، ان کے لیے انسان خود راستے پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ پولیس بھی ہوتی ہے، گارڈ بھی ہوتے ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ کارروائی کر لیتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا توڑ نکال لیتے ہیں۔ تالے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن تالوں کا توڑ نکل آئے گا، کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن کیمروں کا توڑ نکل آئے گا۔ لیکن یہ جو اندر ایک انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے کہ جب بھی وہ گناہ کا کام کرنے لگے اندر سے ایک ضمیر آواز دینے لگ جائے کہ نہیں غلط کر رہے ہو، تو اس کا نام ہے شرم و حیا۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر سے شرم و حیا وہ اٹھ چکی ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی ہے۔ گناہ کرتے وقت میں کوئی جھجک ہی نہیں ہوتی، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، اس سے کوئی جھجک ہی نہیں۔ اب لوگوں کو مطمئن کرنا بہت آسان ہے، لوگوں سے بچنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا، جس کا ضمیر زندہ ہو اس کے لیے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جو حضرات صحابہ کرام کے اور اہل اللہ کے واقعات ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں نا، یہ ذرا ذرا سی بات سے وہ کانپ اٹھتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کے اندر ایک ضمیر زندہ تھا، ان کے اندر شرم و حیا تھی، ان کے اندر ایک جھجک اور رکاوٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ایک احساس تھا، اس احساس کا نام ہے شرم و حیا۔ آج چونکہ یہ احساس نہیں ہے، ضمیر مردہ ہے، اس وجہ سے نہ ملاوٹ کرتے وقت میں کوئی خوف ہے، نہ ناپ تول میں کمی کرتے وقت میں کوئی خوف ہے، نہ اپنی ڈیوٹی صحیح ادا نہ کرنے پر کوئی خوف اور جھجک ہے، نہ اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کرنے پر کوئی جھجک اور خوف ہے۔ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ جو ایک بنیاد تھی، جب وہ بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو پھر ساری چیزوں کا کرنا آسان ہو گیا۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، اس بات کی تو تحقیق نہیں ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے، لیکن فرمان بہرحال اپنی جگہ پر درست ہے، خواہ کسی کا بھی فرمان ہو۔ اور وہ فرمان یہ ہے کہ استفت قلبک فإن قلبک خیر المفتی، کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو، اپنے دل سے پوچھ لو کہ یہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہے تو ضمیر بتائے گا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ فإن قلبک خیر المفتی، آپ کا دل جو ہے یہ بہترین مفتی ہے۔ مفتیوں سے اپنی مرضی کا فتویٰ لے لینا آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر ضمیر زندہ ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج جو ہماری حالت ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے شرم و حیا والی وہ صفت نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے گناہوں کا کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اسی چیز کو حدیث شریف کے اندر اس طرح بیان کیا گیا جو حدیث خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے
پہلی نبوت کے کلاموں میں سے جو چیز حاصل کی ہے، جو اچھی اچھی باتیں پہلے پیغمبروں کی نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بات یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے رہو، پھر کوئی فکر فاقے والی بات ہی نہیں ہے۔ حیا ختم ہو گئی، رکاوٹ ختم ہو گئی، پھر جو چاہے کرتے رہو، پھر اس کے اندر کوئی انسان کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ظاہری رکاوٹیں ہم سمجھتے ہیں نا، ان ظاہری رکاوٹوں کا توڑ انسان کے لیے بہت آسان ہے، وہ ساری رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جو نہ ٹوٹنے والی جو رکاوٹ ہے وہ اندر کی وہ اس کیفیت کا نام ہے جو کیفیت ہمارے دل و دماغ سے نکل گئی ہے۔ اور آج باطل کا ایجنڈا جو چل رہا ہے، اس ایجنڈے کا ایک بہت بڑا کاز اور ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے شرم و حیا کو کھرچ کر نکال دیا جائے، اور شرم و حیا کی ایک رتی چیز بھی اس کے اندر باقی نہ رہنے دی جائے، کیونکہ شرم و حیا جب نکل گئی پھر باقی گناہ کے کام وہ خود ہی کرتا رہے گا، اسے پھر بتانا نہیں پڑے گا کہ یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کر لو، یہ والا کام کر لو، پھر وہ باقی سارے راستے اس کے لیے کھلے ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے دل کے اندر جو شرم و حیا والی صفت ہے، اس شرم و حیا والی صفت کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ باطل کا ایجنڈا تو ہے ہی ہے، یہ سب سے پہلے شیطان کا کام ہے، یہ جو سب سے پہلے شیطان نے انسان سے کروایا ہے، اور وہ بھی زمین پر نہیں، جنت کے اندر۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو کہ جنت کے اندر رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور وہ اس درخت کے قریب گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ ان کے جسم سے جو لباس تھا، جنتی لباس، وہ اتر گیا، یعنی وہ جو لباس تھا نا، جس کی وجہ سے شرم و حیا تھی اور جس کی وجہ سے وہ ایک آپس میں ایک رکاوٹ تھی، وہ ختم ہو گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ ان کے خمیر کے اندر یہ چیز شامل تھی، شرم و حیا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے درختوں کے پتے اتار کر اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن شیطان نے پہلی کوشش یہی کی کہ ان سے جو لباس تھا، لباس اتروا دیا، اور پھر زمین کے اوپر آنے کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی اہمیت لباس کی ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے وہ فرض سطر پوشی ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپائے۔ اور آج کل جو کوششیں ہو رہی ہیں باطل کی طرف سے وہ یہی ہو رہی ہیں کہ لباس کو کم سے کم کیا جائے یا بالکل ختم کر دیا جائے، اور یہ لباس کا کم کرنا اور لباس کا بالکل ختم کر دینا، اس کی وجہ سے شرم و حیا جو ہے وہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جب شرم و حیا چلی جاتی ہے پھر باقی سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل اگر دیکھ لیا جائے کہ خواتین کہ جن کے اندر فطری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حیا بنسبت مردوں کی زیادہ رکھی گئی ہے، ان خواتین کے دل و دماغ کے اندر آزادی کے نام پر اور مساوات کے نام پر اور اپنے حقوق کے تحفظ کے نام پر اور نہ جانے کن کن اچھے خوشنما الفاظ کے نام پر ان خواتین کو اس بات کے اوپر لایا جا رہا ہے، اور بہت ساری خواتین کو لایا جا چکا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں، اپنے جو ہے نا وہ سطر کا جو حصہ ہے اس کو کھولیں، اپنے لباس کو کم سے کم کریں، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ جو شرم و حیا والا جو عنصر ہے یہ ختم ہو، اور مردوں کے لیے بھی کشش زیادہ ہو، جس کے نتیجے کے اندر مردوں کے اندر جو شرم و حیا ہے وہ بھی ختم ہوگی، اور اس کے بعد پھر شرم و حیا جب ختم ہوگی تو پھر گناہوں کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے اندر شرم و حیا والی صفت پیدا کرنی چاہیے، اور اپنا جو سویا ہوا ضمیر ہے اس ضمیر کو جگانا چاہیے، اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی فکر خود نہیں کریں گے تو کون فکر کرے گا؟ دوسرے تو ہماری فکر نہیں کریں گے، ہمیں اپنی فکر خود کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے، یعنی صرف بندوں سے ہی شرم و حیا نہیں کرنی بلکہ اللہ سے بھی شرم و حیا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اگر جا کر بولو براز کے تقاضے سے بھی جاتے تھے تو سطر کھولتے ہوئے شرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا جو کرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام قرار دیا ہے ان حرام کاموں کو خلوت کے اندر بھی نہیں کرنا، کیونکہ خلوت کے اندر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے شرم و حیا کا مطلب یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ایسی حیا کرو جیسا کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو اور سر کے اندر جو افکار اور خیالات ہیں ان کی حفاظت کرو، کہ سر کے اندر دماغ ہے اور دماغ انسان کا چلتا رہتا ہے، سوچیں آتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان سوچوں کی نگرانی کرو کہ یہ سوچیں کہیں غلط تو نہیں ہے، ان سوچوں کے اندر غور و فکر کرو کہ یہ سوچیں تمہاری منفی تو نہیں ہے، دوسرے کو نقصان پہنچانے والی سوچ تو نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں بدگمانی والی سوچ تو نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں حسد والی سوچ تو نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کسی اجنبی عورتوں کے خیالات کی سوچیں تو نہیں ہیں، اور بدکاری کے کام کرنے والی سوچیں تو نہیں ہیں، اور جو کچھ پیٹ ہے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ کے اندر جو غذا جا رہی ہے وہ حرام کا لقمہ تو نہیں جا رہا، اس کی حفاظت کرو۔ اور پھر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دنیا کو زینت کو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یہ آدمی جس آدمی نے یہ کام کیا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ہے۔ تو اس لیے صرف بندوں سے حیا نہیں کرنی، شرم نہیں کرنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا بھی کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا مطلب یہ ہے کہ خلوت کے اندر بھی ایسے کام نہ کریں کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے متقی اور پرہیزگار بن کے آ جاتے ہیں، ہمارا خول تقوی والوں لوگوں کا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے نمازی بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم تقوی والے بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم عالم مفتی بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم قاری حافظ بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم حاجی بھی کہلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم تلاوت کرنے والے بھی کہلاتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے ان ساری چیزوں کے کہلوانے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر ایک انسان لوگوں کی نظروں کے اندر نمازی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کاغذوں کے اندر اگر وہ فاسق اور فاجر ہے تو لوگوں کی نظروں میں اس کے نمازی ہونے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاغذوں کے اندر اس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کن لوگوں کی فہرست کے اندر اس کا نام شامل ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے، لوگوں کے اندر تو آدمی کے لیے کہلوانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے کہ آدمی خادم مسجد بھی کہلائے، خادم خلق بھی کہلوائے، خادم ملک بھی کہلوائے، خادم ملت بھی کہلوائے، اور جو ہے نا وہ حاجی بھی کہلوائے، نمازی بھی کہلوائے۔ بہت سارے عہدے انسان لوگوں کے سامنے تو اپنی وہ رکھاؤ انسان رکھ لیتا ہے، لوگوں کو مطمئن بھی کر لیتا ہے، لیکن جس ذات کے ساتھ سابقہ پڑھنا ہے وہ ذات دل کی نیت اور جذبے کو بھی جانتا ہے اور خلوت کو بھی جانتا ہے اور ارادے اور سوچوں کو بھی جانتا ہے، تو اس ذات کے سامنے پاک دامن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ذات نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس ذات کی خوف کی بنیاد پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو پھر انسان ایسا شرم و حیا والا کہلائے گا کہ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس نے شرم و حیا کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ کے فرشتے ہیں، فرشتوں سے بھی شرم و حیا کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہر وقت کرامن کاتبین انسان کے ساتھ رہتے ہیں، دائیں بائیں نیکیاں لکھنے والا، برائیاں لکھنے والا فرشتہ، وہ کبھی انسان سے الگ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ رات والے فرشتے الگ ہیں، دن والے فرشتے الگ ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، زمین ہے جس کی اوپر انسان گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی، اور انسان کے اعضاء و جوارح ہیں، جن اعضاء و جوارح کے ساتھ گناہ کرتا ہے قیامت کے دن وہ بھی گواہی دیں گے، اور انسان جو ہے وہ جس فضا کے اندر یا جس ماحول کے اندر گناہ کرتا ہے اس ماحول کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سے گواہ موجود ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر ایک تو خوف پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر شرم و حیا کی صفت پیدا کرنی چاہیے، اور شرم و حیا کا جو حقیقی مفہوم ہے اس کے اعتبار سے اپنے دل کے اندر شرم و حیا پیدا کرنی چاہیے، اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہیے، اور اس بنیاد پر گناہوں سے بچنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے